السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طبیبہ تنویر اختر اجمل دعا خانے کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ سے حمل کے دوران عورتوں میں جو نفسیاتی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے متعلق بات کروں گی۔ عموماً شادی کے بعد عورت میں بہت ساری چینجنگ آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا ماحول چینج ہوتا ہے، گھر چینج ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے جب سسرال جاتی ہے تو اس کو بہت ساری فوراً ہی اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ نیا ماحول ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ گھر والے بھی ایک بیاہ کے لے کے جاتے ہیں، وہ ایک مہرانی بنا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن آگے جا کے اس بچی کے وہ سارے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ وہ مہرانی کی بجائے یا گھر کا ایک فرد کی بجائے وہ ایک نوکرانی بن کے رہ جاتی ہے، کیونکہ گھر والے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے سمجھنے کے لڑکی کو بھی 6 ماہ کم از کم ضرورت ہوتی ہے اپنے گھر کو سمجھنے میں۔ ان گھر والوں کو چاہیے کہ ان سے اچھے طریقے سے ان کو اس کا ساتھ دیں، اس کی ہر بات سنیں، اس کو ایک گھر کا فرض سمجھ کے اس کو پورا پیار دیں۔ اگر وہ نہیں دیتے تو وہ ایسا بچی جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے پہلے کھانا پینا کم ہوتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے، میں کس الجھن میں پھنس گئی ہوں، یہاں پہ تو میرا کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا۔ اس میں جب وہ اپنے میاں سے کہتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے، بڑے جو کچھ کہتے ہیں وہی آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن یہ غلط بات ہے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری مرد پہ آ جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے، ورنہ تو ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ایک گھر میں ایک عورت کو لے کے آئے ہیں جو کہ ہماری نسل کی ابتدا اسی سے ہونی ہے۔ اگر ماں، وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو پڑھی لکھی اولاد کو جنم دے گی، اور اگر اسی طرح ایک ماں جب صحت مند ہوگی تو وہ صحت مند بچے کو جنم دے گی۔ جو صحت مند بچہ ہوگا وہ بہت اچھی زندگی گزارے گا، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں نہیں ہوں گی، اور اس میں قوت مدافعت فرسٹ کلاس زبردست ہوگی، تو اس سے پھر وہ تمام بیماریوں سے خود بخود ہی بچتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کے آگے کیا کرنا ہے۔ تو آنے والی جو بچی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے گھر کا ماحول دیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ ایسی ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے، آپ نے ایسے چلنا ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بڑوں کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔ تو جس وقت وہ بچی ٹینشن میں آ جاتی ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، میاں بھی اس کو اگنور کر دیتا، تو وہ ایسا ٹینشن میں آ جاتی ہے، اس سے پھر وہ کھانا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھانا کم کر دیتی ہے تو اس کو ویکنس ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں، طرح طرح کی مشکلات میں پڑ جاتی ہے۔ اس سے یوں ہی اس کو پریگننسی ہوتی ہے تو وہ پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ پریگننسی کے دوران اس کو خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو دل کرتا ہے کہ میں باہر کی کوئی چیز کھاؤں یا میں آئس کریم کھاؤں، تو وہ بھی اس پہ ایک وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ماؤں نے وقت گزارا ہوتا ہے ان کو، وہ تو بلکہ اس کے لیے ایک ڈاکٹر کی حیثیت رکھتی ہیں مائیں، کیونکہ انہوں نے وہ وقت گزارا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ ویسے ان پہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پریگننسی میں عموماً پہلے الٹی آتی ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، اس میں پھر وہ ہے کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کھانے کو۔ اگر وہ مائیں بتائیں گی کہ بیٹا یہ ایک اوریجنل بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک اندر نسل چلانی ہوتی ہے، اندر حمل کا ہو جاتا ہے اس کو، تو بچہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس میں ایسی حص ہوتی ہے کہ وہ عورت کو الٹی پہ آمادہ کرتا ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو خود بچاتا ہے، اس سے اس کو وہ جب الٹی آ جاتی ہے تو اس کے اندر کے فاسد مادے وہ سارے نکل جاتے ہیں، تو پھر ماں بھی اس حساب سے اچھا کھاتی ہے اور آرام سے کھاتی ہے۔ اگر اس کو اچھی خوراک ملے گی تو وہ اس کو الٹی بھی نہیں آئے گی۔ پہلے 3 مہینے میں وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑی چھوٹی چھوٹی یہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، الٹی بھی ایسا آتی ہے۔ الٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا دل کرے اس کو وہی کھانے کو دینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جو گھر میں پکایا وہی آپ نے کھانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آپ کو کچھ بھی ملے گا، کیونکہ بعض کا دودھ پینے کو دل کرتا ہے، آئس کریم کھانے کو دل کرتا ہے، یا کوئی فروٹ کھانے کو دل کرتا ہے، اس کو وہی چیز دینی چاہیے، تاکہ آپ کا آنے والا بچہ جو ہے آپ کے آنگن میں جو پھول کھل رہا ہے وہ اچھا کھلے۔ اگر پودے کو پانی نہیں ملے گا تو پودے پہ جو پھول کھلے گا وہ مرجھا جائے گا جلدی۔
اور اسی طرح بچہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ بالکل نازک ہوتا ہے، اس نے تو ماں سے لینی ہی ہوتی ہے خوراک، تو اس لیے اس کو اچھی خوراک دینی چاہیے۔ جس طرح وہ ٹینشن لے گی تو خوراک کم ہو جائے گی، خون کی کمی ہو جائے گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے سر میں درد بھی شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی وہ اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر فرض کرو کم کھائے گی، قبض ہو جائے گی، قبض سے پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ اندر کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، پھر اس کو بواسیر بھی ہو جاتی ہے۔ بواسیر جو ہے یہ بھی اس کو ٹینشن ہی ہوگی، وہ نفسیاتی مریض بن جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ یہ بیماریاں کچھ نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے گھر والوں کو ساتھ دے کے اس کو اچھے سے دیکھنا چاہیے کہ بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ ہمیں بھی ہوئی تھیں، الٹی ہمیں بھی آئی تھی، اگر ایسا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کا جو دل کرتا ہے وہ آپ کھاؤ۔ تو اس سے عورت کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے پوچھنے والے ہیں، وہ پیچھے ماں باپ کو بھی نہیں تنگ کرے گی اور اپنے گھر کو اچھے طریقے سے رکھے۔ اگر اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑھ کے پھر ہنستے ہنستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں، تو اس لیے بہت اچھے طریقے سے میری ماؤں سے، بڑی بوڑھیوں سے، گھر کی جو بڑی ہوتی ہیں ان سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے چلاؤ، ان کو سب کچھ کھانے کو دو جو ان کا دل کرتا ہے۔ جس وقت وہ اچھا کھانا کھائے گی تو اس کے اندر خون کی کمی بھی نہیں ہوگی، اس کو بواسیر بھی نہیں ہوگی، اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوگی، وہ ٹینشن بھی نہیں لے گی۔ سب سے مین جو ہوتا ہے وہ ٹینشن ہوتا ہے، ٹینشن بذات خود ایک بیماری ہے جو کہ عورت کو بالکل کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ جس وقت ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں اگر سنتا تو شوہر اگر اس کا ساتھ دے، وہ اپنی امی ابو کو سمجھائے کہ امی جی، بہنوں کو سمجھائے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے بھی یہ ٹائم گزارا ہے، آپ لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے ان کو بلکہ بیٹا یہ ان کو کہے کہ میرے کہنے کے بغیر ہی آپ کو ان کو اچھی خوراک دینی چاہیے، اور جو چیز اس کے لیے اچھی ہے آپ لوگوں نے بھی کھائی ہے وہ دیں۔ عموماً عورتیں ایسے کرتی ہیں جو مائیں ہوتی ہیں کہ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا، ہم نے تو سارے کام کیے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ٹائم اور تھا، اس وقت بہت اچھی خوراکیں کھائی ہیں، دیسی گھی تھے اور سبزیاں اور باقی چیزیں بھی بہت اچھی تھی۔ اب کے ہر چیز جو ہے وہ کیمیکل سے اور ملاوٹ سے مل رہی ہے۔ آج کل کے بچوں نے دیسی گھی کو منہ نہیں لگایا، یا وہ کھاتے نہیں ہیں، یا تو ملتا نہیں ہے یا وہ کھاتے نہیں ہیں۔ اگر وہ کبھی کبھی جو چیز کھائی جائے تو اس سے پھر وہ اسمیل آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کھانا تھا۔ لیکن یہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے بھی یہ وقت گزارا ہے اور ہم نے بھی بچے پیدا کیے، وقت ضرور گزارا، جو وقت گزرا ہوا ہے اس سے آپ نے جو کچھ سبق سیکھا، جو کچھ آپ نے لیا، آگے اپنے بچوں کو اس سے بہتر دو تاکہ آنے والی نسل آپ کی اچھی ہوگی۔ تو اس لیے میری یہی ریکویسٹ ہے، اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے بغیر دوائیوں کے آپ وہ حل ہو سکتی ہیں کہ آپ جو ان کا خیال کرو گے، ان کا ساتھ دو گے۔ اگر فرض کرو قبض ہے تو اس میں آپ اس ان کا چھلکا استعمال کرو دودھ میں، اور فرض کرو ان کو وہ ہے بواسیر ہو گئی ہے تو اس میں بھی انجیر جو ہے وہ 3 عدد رات کو بھگو کے، وہ ماؤں کا فرض ہے کہ بیٹا یہ انجیر ہے یہ آپ کھاؤ، ہم بھی لوگ بھی یہ کھاتے ہوتے تھے۔ کمزوری کے لیے کھجور ہے وہ 2 یا 3 ڈال کے آپ اس کا ان کو شیک بنا کے دے سکتے ہو، سیب کا شیک بنا کے دے سکتے ہو تاکہ بچے کو بھی طاقت ملے اور ماں کو بھی طاقت ملے۔ جس وقت بڑوں کا ساتھ ملتا ہے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو مجھے جو میری اصل جگہ تھی وہی مجھے ملی ہے۔ اگر وہ ٹینشن میں آ جائیں گے، وہ ٹینشن اس کو ساری زندگی ختم نہیں ہوتی، وہ ٹینشن ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتی ہے، پھر وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ان کا علاج کرو، وہاں پہ پیسے برباد کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کریں؟ اب ہمارا ماحول اچھا ہوگا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈاکٹر نے کیا دینا ہوتا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سمجھانا ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلاؤ، اپنی بیٹیوں کو، یہی آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے چلاؤ اور ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرو تاکہ وہ آپ کو ساس کی بجائے ماں سمجھیں، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اس نے بھی اپنا وقت گزارا، اس نے بھی یہی کچھ شاید دیکھا، لیکن آگے بچوں کو وہ نہ دو، کیونکہ بیٹیوں نے آگے بچوں کو جنم دینا ہے۔ عورت کو جو ٹینشن ہوگی نا اس سے پھر بچے کو ٹینشن ہوگی تو آپ کے جو نسل ہے وہ بیمار پیدا ہوگی۔ اگر وہی نسل اچھی ماں اچھا بچہ،
تو اس لیے اپنے بچوں کو خدا را ان کو اچھا ٹائم دو، اب مائیں بن کے دو۔ یہ شروع سے ازل سے اور اب تک یہی چل رہا ہے کہ ساس اور بہو کی لڑائی کیوں ہوتی ہے، اس کو ذرا غور کرو، کیونکہ ہم 4 دن کی زندگی ہے، اس میں ہم اگر اچھے طریقے سے ملیں، ہم اتنے، آپ مجھے یہ بتائیں، ہم اتنے اچھے سے پیار سے بہوؤں کو بیاہ کے لے کے آتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن گھر آتی عورت ہے اس پہ ہم فوراً وہ سارا برڈن ڈال دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب نوکرانی ہے۔ نوکروں، ایسے ایسے گھروں کو دیکھا ہے میں نے کہ نوکروں کو بھی انہوں نے چھٹی کروا دی ہے کہ نہیں اب ہمارے گھر میں بہو آ گئی ہے، یہ خود ہی کرے گی۔ آپ دیکھیں جس وقت آپ کی بیٹیاں آتی ہیں آپ ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو، تو اس وقت اس بچی کا جو آپ کی بہو ہوگی اس کو نہیں آئے گا نہیں کہ کاش آج مجھ سے بھی ایسے یہ پیار کرتی تو میں اس کے گھر کی بہو ہوں۔ اگر آپ اس سے بیٹی سے پیار کرو گے تو وہ آپ کی بیٹیوں سے پیار کرے گی، آپ کے آنے والے لوگوں کا خیال کرے گی، آپ کی نسلوں کو پیار دے گی۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو گی تو وہ بیماری کے ساتھ ہی وقت گزارے گی اور آہستہ 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 وہ پاگلوں کی سی کیفیت ہو جائے گی۔ اس کا آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں کو معاشروں میں تبدیل کیا ہے، معاشرے بنائے ہیں۔ کس لیے معاشرے بنائے ہیں؟ کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی بات مانیں۔ اللہ اکبر، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ ہمارے اپنے بچوں کے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہماری بچی کسی کے گھر میں جا کے اس طرح پریشان ہو تو مائیں کیسے تڑپتی ہیں؟ اسی طرح خدا را اپنی بہوؤں کے لیے تڑپو تاکہ آپ کی نسل صحیح طریقے پہ وہ افزائش اس کی ہو، وہ آگے صحیح پنپے، تو اس کی زندگی اچھی ہو، وہ بیماریوں سے بچے رہیں اور گھر کو ایک جنت کا نمونہ بناؤ۔ ویسے کہنے کو تو جنت کا نمونہ ہوتا ہے لیکن نہیں، اس پہ اگر آپ ہم وہ کرتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے تو جنت کا نمونہ نہیں بلکہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو صبح کا ناشتہ جو ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں اگر شروع میں ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی جو متلی، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ کچھ عرصے سے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں جو کا دلیے میں آپ سیب کرش کر کے اس میں سوگی کشمش ڈالو، اس میں بادام بریک بریک کر کے وہ ڈالو اور یہ چیزیں ڈال کے اس کو بہترین وہ مکبی بن جاتا ہے وہ دو۔ اس سے آپ یہ نہ کہو کہ ہم اپنی بہو کو کھلا رہے ہیں، آپ یہ سوچو کہ ہم نے اپنے آنے والے بچے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ باپ کے بازو ہوتے ہیں اور اس لیے ان پہ خرچ کرو۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں کرو گے تو صاف ظاہر ہے آپ کو بھی پریشانی ہوگی، آپ کے بچوں کو بھی پریشانی ہوگی، میاں علیحدہ پریشان ہوگا، ماں باپ اپنے اس میں عیش میں ہوں گے کہ چلو جی یہ کیا مصیبت آ گئی، کیا وہ آ گئی ہے، تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو ایسا رکھو کہ گھر میں ہر بندہ ایک دوسرے کی وہ چغلی نہ کرے، کوئی ایسی ذہن میں نہ لائے کہ یہ میں ان پہ بھاری ہوں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کو جگہ دو تو اللہ بھی خوش اور بندہ بھی خوش۔ اس لیے اگر فرض کرو کوئی کسی قسم کا کوئی مشورہ لینا ہے تو اجمل دواخانے آئیے، یہاں پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے فری مشورہ ملے گا۔ اور کچھ دوائیاں پھر اگر فرض کرو یہ جو آپ نے جو میں نے بتایا امرود کھائے جاتے ہیں قبض کے لیے، اگر طاقت کے لیے سیب کا شیک لیا جا سکتا ہے، سیب کو جو کا دلیے میں وہ کیا جاتا، وہ کرش کر کے وہ ڈالا جا سکتا ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ساگودانہ بہترین چیز ہے جو کہ بچے کو بھی طاقت دیتی ہے، کیلشیم وافر مقدار میں ہوتی ہے، بچہ اور ماں دونوں کی طاقت ہوتی ہے۔ بچے کو نہیں پتہ کہ میں نے اس نے خوراک لینی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میری ماں کمزور ہے یا اس کو کچھ خوراک نہیں مل رہا ہے، اس نے لینی ہے۔ اگر اچھی خوراک ہوگی تو بچے کو اچھی خوراک جائے گی اور وہ صحت مند پیدا ہوگا۔ اگر پریشان ہوں گی، ماں پریشان ہوگی، بچہ بھی پریشان ہوگا، اس کو پھر وضع حمل کے وقت جس وقت ڈلیوری ہوتی ہے اس وقت بچہ، ماں کو بھی تکلیف ہوگی اور بچہ بھی بہت ساری پیچیدگیوں میں ہوگا۔ عموماً حمل کے دوران عورتیں جو ہے نا وہ اندر گھٹ کے ہی بس اپنی بیماری کو بڑھاتی رہتی ہیں۔ اگر فرض کرو ایسا محسوس ہو، آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے اجمل دواخانے آ کے طبیبہ سے یا حکیم صاحب سے مشورہ کر سکتی ہیں، اور اس میں جس وقت آپ کو پھر کسی قسم کی کمی ہو اس کے مطابق آپ کو دوائیاں بھی دی جا سکتی ہیں۔ وہ پھر آپ کا آگے اجمل دواخانے کی طرف سے آپ کو بہت ساری چیزیں بھی ملیں گی، یہ مشورے بھی ملیں گے، اور آپ آن لائن بھی دوائیاں منگوا سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے مشورہ جو ہے وہ آپ کا مفت ہوگا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کریں اور باقی بہنوں سے بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہر گھر میں خوشیاں آئیں، نہ کہ آنے والی بہو جس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہوتا وہ آپ کے لیے وہ بالِ جان نہ بنے اور اس کو آپ بوجھ نہ سمجھو، آپ اس کو اچھے ایک گھر کا فرض سمجھو
اور جس نیت سے لے کے آئے ہو اسی نیت پہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا، اس کو پھل دے گا، اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ اچھی رہے گی۔ اللہ حافظ۔